السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات آج کے آیا آف دا ڈے پرٹین کرتی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سرداروں کو لے کر کے کوہ طور پہ لے کے گئے، اور تفصیل اس کی کافی آتی ہے کہ کس طرح سے 12 گروہ نے اپنے اپنے 6 لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور پھر 2 بندوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ 6 12 اور 72 اور 70 لوگوں کو لے جانے کے لیے کہا تھا، تو 2 لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اور اس میں بھی جھگڑا کرنا شروع ہو گئے وہ جھگڑے کو کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نپٹایا کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جانے والوں کی طرح۔ تو خیر، یہ ایک آپ کو طبیعت اور مزاج پتہ چلتا ہے اس سے، اس قوم کا کیا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ جھگڑالو قوم تھی بنی اسرائیل، ابھی بھی ہے۔ خیر، تو پھر جو ہے وہ جب گئے اوپر تو پھر وہاں پر انہوں نے فرمائشیں کرنی شروع کر دیں۔ جب ان کو بادل نے آ گھیر لیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زلزلہ بھیجا، اور اس سے جو ہے نا وہ ان کی موت واقع ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ یہ پچھلی آیات کا پس منظر ہے، آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا اگر تھوڑا ٹائم ہے تو ضرور اس کو آپ نکالیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی عطا کر دی، اور جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ واپس آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو دعا کی تھی، اس دعا میں سے یہ حصہ ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسْرَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دنیا لکھ دینے کو مانگا گیا ہے، اور آخرت لکھ دینے کو مانگا گیا ہے نا، کہ ہم تیری طرف جو ہے وہ ہدایت پکڑتے ہیں، تو جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں سے بھی حصہ لکھ دے۔ یعنی اب یہاں پہ دینا دنیا اور دنیا لکھ دینا کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو کہ نسلوں میں لکھ دی جائے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے ہماری ڈیسٹنڈ فور ہو جائے ہمارے لیے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو جب یہ مانگا تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر اس میں واپسی جو ارشادہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف خیر لکھی جائے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ میرا عذاب ہے میں جس کو چاہے وہ دوں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عذاب جو ہے نا وہ نہ آئے پوری امت پہ، یعنی کہ جس کو بھی عذاب کا ہوگا، جو کوئی ڈیزرونگ ہوگا اس کو میں جو ہے نا وہ عذاب جو ہے وہ دے دوں گا۔ اور پھر ورحمتی وسعت کل شیء، کہ ہاں میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی یعنی کہ انکاؤنٹیبل اور لمٹ لیس مرسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر شے پہ جو ہے نا میری رحمت وسیع ہے، کہ دیر از مرسی ان آل دا ڈیسیجنز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ چاہے ہمیں وہ چیز ایک نیچرل کلیمٹی سینس نہیں بن رہا ہو، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ ارتھ کوئک کیسے مرسی ہو سکتا ہے، یہ ہریکین کیسے مرسی ہو سکتا ہے، اور یہ ٹورنیڈو کیسے مرسی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور جو آگے ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جو ڈیسٹنڈ ہے نا کہ نسلوں میں اللہ تعالیٰ خیر لکھ دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے کہ جو زکوٰۃ دیں گے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس ان کے اندر ہوگی ہر وقت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر کے آئیں گے، اللہ کی نشانیوں پہ ایمان لے کے آئیں گے، حجت بازی نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ان کو پری ریکوزٹ بتا دیا گیا بنی اسرائیل کو، یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کی نسلوں میں خیر لکھ دی جائے گی، لیکن دوسری طرف جو ہے نا یہ اشارہ ہے امت محمدیہ کی طرف بھی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جو رحمت ہے اپنی، یہ کس کے لیے لکھیں گے، یہ جو لمٹ لیس مرسی ہے۔ اور اس کا اشارہ ہمیں ایسے ملتا ہے کہ اس کے آگے والی جو آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جو ہے یہ وہ قوم ہوگی جو اتباع کرے گی رسول امی کی۔ تو آپ ضرور یہ والا آگے والی آیت پڑھیں، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، اور یہ پورا رکوع ہی بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اس کے آگے آنے والا رکوع بھی بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ تو یہ بہت اچھا مطلب ایریا ہے اس کا، جو ہے نا وہ آپ ترجمہ ضرور پڑھیے گا، یعنی ویکینڈ پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کر دے کہ ہماری نسلوں میں خیر لکھ دی جائے، ہماری نسلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ خیر لکھ دیں، تاکہ ہمیں اپنی اولاد کی سب سے بڑی یہ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ ان کی دنیا سے وہ محروم نہ ہو جائے، وہ آخرت کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم زکوٰۃ دیں، اور ہم جو ہمارے مال میں جو اللہ کا حصہ ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ اور آگے جو پورا پارٹ ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ کے جو کہے گے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، جو اگلی آیت ہے ضرور پڑھیے گا،
اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں خاص طور پہ امت محمدیہ کے لیے بشارتیں بھی ہیں، اور امت محمدیہ کا تعارف بھی ہے جو کہ دوسری امتوں کو کرایا جاتا تھا۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ ہماری امت کا تعارف کرایا جاتا تھا دوسری امتوں کو۔